تاریخ گواہ ہے کہ بیت المقدس کی ساری زندگی میں جس فاتح کے شہر میں داخل ہونے پر مفتوح باشندوں نے اس کے دور مسعود کا جشن منایا وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے بہت تھوڑا سا وقت ان کے پاس گزارا، لیکن لوگوں نے جان لیا کہ جن شرائط پر صلح ہوئی ہے وہ اپنے عمل میں ان سے کہیں زیادہ فیاضی اور انسانی سلوک دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس قدر محتاط ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کا ازالہ فوراً کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس تشریف لے جانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ یرموک کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ملنے پر حضرت عمرو بن عاص بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص اپنی سیاست اور ڈپلومیسی کے لیے بہت مشہور تھے اور تاریخ میں انہیں سیاسی عرب کہا جاتا تھا۔ بیت المقدس میں ان کے مقابلے پر رومیوں کا سب سے بڑا جرنیل ارطون تھا، جس کا شہر مدینے تک جا پہنچتا تھا۔ جب دونوں جرنیل آمنے سامنے ہوئے اور حضرت عمر کو اطلاع ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، ہم نے عرب کے ارطون سے لڑا دیا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچتے ہی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑ رہے تھے۔ چند دنوں بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی مہمات شام سے فارغ ہو کر آ پہنچے۔ انہوں نے یروشلم کے بڑے بڑے سرداروں کو خط لکھے۔ صحت اور خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پر چلتے اور ان کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جب تم ایمان لاؤ گے تو ہمیں حرام ہے کہ ہم تمہیں ماریں، تمہارے بال بچوں کو ہاتھ لگائیں۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہم کو خراج دوا اور ہماری حمایت میں رہنا اختیار کرو، اور جو یہ بھی نہ مانو گے تو تمہارے مقابلے میں ایسے لوگ لاؤں گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اور ہم بغیر فتح کیے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ بہت سی صلاح مشورے کے بعد پادری سگریونیوس نے صلح منظور کی اور کہا کہ یہ پاک مقام ہے، اس کو خلیفۃ المسلمین کے سوا اور کسی کے سپرد نہیں کروں گا، اور عارضی صلح کے لیے معززین شہر کو سفید علم کے ہمراہ مسلمانوں کے پاس بھیجا اور صلح چاہی۔ ایک روایت ہے کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس 4000 سواروں کے ساتھ بیت المقدس تشریف نہ لائے فتح نہ ہوئی۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ بیت المقدس کے لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہے اور محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ محصور باشندوں نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جب شہر کے مقادت میں شدید ہو گئی اور ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرا واسطہ سخت جان دشمن سے ہے، فوج بہت کم ہے، قیمت بھجوائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے محاصرے کی تلاوت سے پریشان تھے۔ مظہری نے لکھا کہ بیت المقدس کے باشندے ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ابن عاص ان کے لیے مصیبت بن گئے۔ خط مدینہ پہنچا تو آپ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں سے مشورے کے دوران میں خود کو ان کے ہمراہ جانے کے ارادے کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائید کی اور فرمایا مسلمان سخت پریشان ہیں، انہوں نے موسم کی سختی، جنگ اور طویل مسافرت کی مشقت برداشت کی ہے، بہتر ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، انہیں تسلی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے خود روانہ ہو گئے۔ اپنے وقت کا یہ طاقتور اور وسیع سلطنت کا حکمران خاصگری رنگ لے کر ایک اونٹنی پر سوار ہوا اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلہ اول کی طرف چل دیا۔ اونٹنی پر 2 تھیلے لٹک رہے تھے، ایک میں ستو دوسرے میں کھجوریں تھیں، سامنے پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک کشکول میں دیگر زادراوی۔ ہر صبح کے وقت آپ کشکول کھول کر سامنے رکھ لیتے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ بیت المقدس کے قریب ایک مقام جابیہ میں قیام فرمایا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے یہاں پہنچنے کا حکم مل چکا تھا اور وہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بیت المقدس میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے کی خبر پہنچی تو ان کے ارطون کی تھوڑی سی فوج لے کر مصر کی طرف گیا اور سگریونیوس نے جواب اکیلا رہ گیا، صلح کا پیغام بھیجا۔ اس مقام پر مسلمانوں کے سپہ سالار خلیفۃ المسلمین خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پہلی مرتبہ زبان کھلی تو اپنی ماں سے پوچھنے لگے کہ میرا رب کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی تیرا باپ۔ کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود۔ کہا نمرود کا رب کون ہے؟ کہا اس کا کوئی رب نہیں، وہ سب کا رب ہے۔ زبان کھلتے ہی یہ سوالات کیے۔ یہ اللہ کی سخت ہدایت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ساری کی ساری نمرود کی اطاعت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں، ڈھیر لگایا گیا
اور ایسی آگ ڈھکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کر گرے تو راکھ بن جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب جائے گا کون؟ راستہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے خود چلا جا۔ وہ کہنے لگے کہ میں کیوں جاؤں، تم کو جلانا ہے، پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائیں تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا، غلیل کی طرح اس میں اتار پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا۔ جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا۔ درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ادھر پانی کا فرشتہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے۔ اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں اس کے آگے آؤں۔ تو جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جل جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا ضرورت ہے پر مجھے تیری ضرورت نہیں، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج نہیں۔ آگ میں جا رہے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا کہ اس کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لے لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پر لٹاتی ہے، ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھایا، آگ کو شفاف بنا دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل پہ بے درپے تھا، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے دفع ساختہ نکلا، اے ابراہیم تیرے رب کا کیا کہنا، کیا ہی تیرا زبردست رب ہے۔ جب معراج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا نہ آخر نظر آ رہا تھا، ان کے قد ہزاروں لمبے میل مسافت کے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے وحی لے کر آنا شروع ہوا ہوں اور آپ کو پہنچاتا ہوں اور آتا ہوں اور جاتا ہوں، اس لشکر کو اسی طرح گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مجھے آج تک اس کے اول اور آخر کا پتہ نہیں چل سکا۔ پھر یہ آیت پڑھی، آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے، ہم کہاں جان سکتے ہیں۔ پھر ساتویں آسمان پر جنت ہے جس کا ایک ایک میل اتنا بڑا ہے، جس میں 7 زمینیں رکھی جائیں تو ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی، اور جہنم کا ایک انگارہ 7ویں زمین سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جانور سب کو نگل جاتا ہے، یہ اس کا ایک لقمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دنگ اور حیران رہ گئے، یا اللہ وہ جانور تو نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری چراگاہوں میں چرتا ہے۔ اب آپ سوچیں وہ چراگاہیں کتنی بڑی ہوں گی جہاں اتنی بڑی بلا چرتی پھرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے علم کے غیبی خزانوں میں ہے، تمہیں میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے، وہ میرے غیب کے خزانے میں ہے جہاں میں نے اس مخلوق کو رکھا ہوا ہے۔ جس رب نے تیری اتنی بڑی مخلوق کو لگام دی ہوئی ہے، ایک فرشتہ بھی ایسا ہے کہ 7 سمندروں کا پانی اس کے انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے تو ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ اس فرشتے کا نام صدلقن ہے۔ جو رب اتنے بڑے فرشتے کو لگام دے کر کھڑا ہوا ہو، یہ 4.5 فٹ کی عورت اور 6 فٹ کے مرد کو لگام نہیں دے سکتا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی طرف سیر کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل بھی رک گئے۔ یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے تخت نیچے اتارا، عرش کے 70,000 پردے ہیں جس پر کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکی۔ 70,000 پردوں کے چیر کر اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، اتنا بڑا ظرف دیا، دل میں اتنی طاقت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی پر بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہاں آمنا سامنا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جاؤ۔ اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا کشادہ سینہ، اتنی بڑی طاقت اسی نبی کے ہم ماننے والے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، جو اتنی وفا کر گیا کہ موت پر بھی امت کو یاد کیا، موت کا پیغام آیا،
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ جبرائیل اندر تشریف لاتے ہیں۔ اجازت ہو تو اسرائیل اندر آ جائے۔ اندر آئیے۔ کہا یا رسول اللہ، جب سے مجھے موت کا کام ملا میں نے کسی سے اجازت نہیں لی، نہ آئندہ کسی سے لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا ارشاد ہے کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ، جب سے مجھے موت کا کام ملا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا اور نہ آئندہ کسی کو اختیار دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے، جب تک آپ زندہ رہنا چاہیں آپ رہ سکتے ہیں، اور چلنا چاہیں تو اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چاہتے ہیں۔ اب آپ جو فرمائیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، پھر میں جواب دوں گا۔ اولاد کا نہیں پوچھا، امت کا پوچھا، اور میرا آپ کا پوچھا، جو ہم سارا دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ذبح کرتے ہیں۔ جاؤ سپر مارکیٹ کے ہر دکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جنازہ لیے بیٹھی ہے۔ اسلام آباد کے ہر گھر میں دیکھو، سارے پاکستان کے ہر گھر میں دیکھو، ماں سوائے چند 1000 گھر چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، جو مرتے وقت بھی نہ بھولا۔ اے جبرائیل، جائیے میرے رب سے پوچھ کر آئیں کہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر جواب دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، جواب لے کر آئے، یا رسول اللہ، کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ لیں گے۔ کہا بس اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اے اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا اور امت کا نگہبان بن جا۔ جبرائیل علیہ السلام رونے لگے، یا رسول اللہ، آج آپ نے موت کو پسند کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد وحی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور پھر جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ ان الفاظ کا اسلام آباد میں، پاکستانوں میں مسلمانوں نے پاس میں کیا کہ 95% لوگ نماز چھوڑ گئے ہیں۔ آخری الفاظ نماز نماز نماز، پھر جب آواز پست ہو گئی تو الصلاۃ والصلاۃ نماز، پھر آخر میں یہ کہہ کر اللہ کے پاس چلے گئے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور اللہ کی سنو، اے میرے بندو، جب تم سجدے میں سر رکھتے ہو تو اس وقت تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے۔ یہ سجدوں کی لذت سیکھ لے، یہ ہلاوت کے لیے لے لے۔ اگر تجھ کو نماز ہلاوت مل گئی تو پھر تجھے کائنات کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ یہاں نہیں بھولے ہیں، قبر سے نکلے ہیں، حشر کا میدان ہے، ماں باپ بھول چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے۔ پل صراط پر چلتے ہوئے قدم ڈگمگا رہے ہیں اور آپ پل صراط کا پایا پکڑ کر کہہ رہے ہیں، یا رب میری امت کو پار کر دے، یا رب میری امت کو پار لگا دے، اے اللہ میری امت کو پار لگا دے۔ آپ کے لیے منبر پر بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیٹھوں گا نہیں، کیوں اس ڈر سے کہیں منبر مجھے لے کر جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت میرے بغیر پیچھے رہ جائے تو میں کیا کروں گا؟ میں منبر پر صرف ہاتھ رکھوں گا، بیٹھوں گا نہیں، تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ منبر پر ہاتھ رکھا، پاؤں زمین پر ہیں، نظر امت پر ہے کہ اے اللہ میری امت کا حساب، میری امت کا حساب، امت کو پار لگا دے۔